السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو انتہائی دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دو مسافر ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی۔ سوچا چلو کسی غار میں پناہ لے لیں۔ آرام سے رات گزار کر صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے ایک غار میں پڑاؤ ڈالا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی چٹان پہاڑ کے اوپر سے پھسلی اور غار کے منہ پر آ کر رک گئی۔ دونوں حیران کہ اب کیا کریں؟ یہ بڑی چٹان بھلا ہم سے کیسے ہٹے گی؟ انہوں نے سوچا اب تو یہ غار ہم دونوں زندہ انسانوں کی قبر ہے۔ دونوں زندگی سے مایوس سوچنے لگے کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر تو موت سے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک مسافر نے دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے۔ ہم اسی سے زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ پھر اس نے مزید کہا، ہم دونوں نے ہی اپنی زندگی کے کتنے ہی سال گزار لیے ہیں۔ بے شک ہم سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ہم نے کبھی نہ کبھی تو ایسا کوئی کام کیا ہوگا جو صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ ہمارا مالک بڑی قدرت اور طاقت والا ہے۔ سوچو، ہم نے جو بھی کام اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، اس کا واسطہ دے کر ہم اپنے مالک سے زندگی کی بھیک مانگیں اور گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اے خدائے رحیم و قدیر، تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام تیری ہی رضا کے لیے کیا تھا۔ اے ہمارے رب، اس کے طفیل تو ہمیں اس ناگہانی مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں۔ اس مشورے سے دوسرے مسافر نے بھی اتفاق کیا تو انہیں اندھیرے غار میں زندگی کی روشنی محسوس ہوئی، اور پھر دونوں مسافروں نے باری باری اپنا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی۔ پہلے مسافر نے کہا، میں جنگل میں مویشی چرایا کرتا تھا۔ میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میں صبح مویشی لے کر جنگل میں نکل جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ گھر آ کر دودھ دوہتا، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا اور پھر خود پیتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن میں مویشیوں کے چارے کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب میں رات گئے گھر پہنچا تو بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے دیر کر کے گھر والوں کو ستایا ہے۔ اب میں نے جلدی جلدی دودھ دوہا اور پیالے میں بھر کر اماں اور ابا کے پاس جا پہنچا۔ سوچا انہیں جگا کر دودھ پلا دوں، لیکن دل نے کسی طرح گوارا نہیں کیا کہ بوڑھے ماں باپ کی نیند میں خلل ڈالوں اور انہیں جگا کر پریشان کروں۔ اب میں دودھ کے پیالے لیے وہیں کھڑا رہا کہ جس وقت ان کی آنکھ کھلے گی تو فوراً پیش کر دوں گا۔ میں کھڑا رہا اور ماں باپ سوتے رہے۔ اسی حالت میں پہاڑ سے یہ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی، ماں باپ اٹھے اور میں نے معافی چاہتے ہوئے دودھ کا پیالہ انہیں پیش کر دیا۔ ماں باپ نے سیر ہو کر دودھ پیا اور خوب دعائیں دیں۔ پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو اس کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ یہ کہہ کر مسافر خاموش ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چٹان غار کے منہ سے اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ اب دوسرے مسافر نے کہنا شروع کیا،
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ مزدور جب کام سے فارغ ہو گئے تو اپنی مزدوری لینے آئے۔ میں نے سب کو خوشی خوشی ان کی مزدوری دے دی۔ وہ مزدوری لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے مزدوری نہیں لی اور چلا گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ خیر، میں نے اس کی مزدوری کی رقم اپنے کاروبار میں لگا دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مزدور کی لگائی ہوئی رقم میں دن دگنی رات چگنی برکت ہونے لگی اور میں اس کا نفع اسی میں لگاتا رہا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دن وہی مزدور چلا آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر امید اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ آیا اور مجھ سے کہنے لگا، خدا آپ کا بھلا کرے، بہت دن پہلے میں آپ کے یہاں اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت مجھے بڑی سخت ضرورت ہے۔ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری مزدوری مجھے دے دیجیے، انکار نہ کیجیے گا۔ میں نے نہایت سادگی سے کہا، بھائی، میں کیوں انکار کرنے لگا؟ یہ دیکھیے، یہ گائیں بکریاں سب کچھ آپ کا ہے۔ آپ اطمینان سے یہ سب چیزیں لیجیے اور اپنے ساتھ لے جائیے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، بھائی، خدا سے ڈرو اور میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا، بھائی، میں ہرگز مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ خدا گواہ ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ مجھے اس میں سے کچھ بھی رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی مزدوری چھوڑ گئے تھے تو مجھے فکر ہوئی کہ میں اس کا کیا کروں۔ آخر میں نے سوچ سمجھ کر اس رقم کو کاروبار میں لگا لیا اور خدا نے اس میں برکت دی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور اپنی گائیں اور بکریاں لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ پروردگار، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے سب کچھ صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ خدایا، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور غار کے منہ سے یہ بھاری چٹان اپنی قدرت سے ہٹا دے۔ مسافر کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ چٹان کو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے ہٹا دیا تو دونوں مسافر باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، ہمیں آج کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خلوص نیت سے کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔